تمام چیزوں کو اگر ایڈ اپ کیا جائے، فیصل واڈا صاحب نے بھی جو ہے وہ کل ٹویٹ کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آنے والا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن کے اندر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے، اور حسن ایوب صاحب بھی جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کسی وقت بھی جو ہے نوٹیفیکیشن نکل آئے گا. انڈیا کے اندر ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ پیش آیا ہے. تو وہاں پہ فوجی ٹینک جو ہے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہر عبور کرنے کی مشق کر رہا تھا، جو خود ایک حادثے کا شکار ہو گیا. چائنا سے خبر آئی ہے، چینی ایروسپیس کمپنی لنگ کانگ تیان شنگ نے ایک نیا ہائپر سونک گلائیڈڈ میزائل متعارف کرایا. آواز کی رفتار سے 7 گنا زیادہ تیز رفتار کے حامل اس میزائل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آواز ابھی بھی پوری طرح 100% واپس نہیں آئی، لیکن کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خبروں کو کور کریں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، عمران خان صاحب نے جناب کانٹیکٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. درخواست ایک جمع کروائی گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ شوکت خانم ہسپتال سے کروانا چاہتے ہیں اور اپنا طبی معائنہ بھی کروانا چاہتے ہیں. درخواست جو ہے اس میں سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور شوکت خانم ہاسپٹل کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال سے ہر ماہ میڈیکل چیک اپ اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی ہدایت جاری کی جائے. میڈیکل ٹیمز کو عمران خان تک مکمل رسائی دینے کی ہدایت جاری کی جائے. عمران خان کی میڈیکل ہسٹری اور صحت کی موجودہ صورتحال کے مطابق طبی معائنے کی اجازت دی جائے. میڈیکل رپورٹ کی کاپی عمران خان کے اہل خانہ اور عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کی جائے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں کچھ طبی مسائل کا سامنا ہے. عدالت نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے موجودہ حکومت کے کہنے پر سزا دی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے شوکت خانم ہسپتال سے بہتر طبی سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں. اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ منگل والے دن جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اس میں سہیل آفریدی صاحب نہیں تھے، تو ان کی بہن عظمیٰ خان جو ہیں ان کی ملاقات کروا دی گئی تھی. پچھلے جمعرات کو سہیل آفریدی صاحب آئے تھے اور ساری رات جو ہے وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا تھا، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے، ملاقات کے لیے جو ہے وہ دوبارہ جائیں گے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب جو اپنی ٹویٹ کی وجہ سے کل رات کو تمام ٹاک شوز کے موضوع بنے ہوئے تھے. واڈا صاحب جو ہیں وہ حامد میر صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ایسی کی تیسی والی ٹویٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات آج بھی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی نے سیاست میں مزید گند کرنا ہے تو صوبے میں گورنر راج کے لیے تیار ہو جائیں. گورنر راج کے بعد صوبے میں دبا کے ترقیاتی کام ہوں گے اور پوری قوت سے آپریشنز بھی ہوں گے. کے پی کے میں 9 مئی کے بگوڑوں کو جو وہاں پیسہ بنا رہے ہیں گھسیٹا جائے گا، کیسز منطقی انجام تک پہنچیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کل سے اگلے ہفتے تک سب کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف، ان کی جو ٹویٹ ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا. صرف انہوں نے نام نہیں لیا فیصل واڈا صاحب کا، لیکن انہوں نے لکھا کہ ایک بے نامی سینیٹر کی بےہودہ گفتگو پہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. کہتے ہیں جی پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہوں گی، بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی دیکھے ہیں اور بے نامی لین دین بھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا بھی نکلا ہے. ایک بے نامی سینیٹر، یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا رہتا ہے اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر کھڑی ہے. اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنا والد جیسا قرار دے کر سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا، اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور اس کی فیملی پر حملہ آور ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا عمران صاحبہ جو اس وقت سیاسی انتقام پر مبنی 250 سے زائد جھوٹے مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. عمران خان سر جھکانے کے بجائے سینہ تان کر کھڑے ہیں. اس کے برعکس یہ بے نامی کردار اپنی پوری زندگی دوسروں کے اشاروں پر بول کر گزارتا آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے میں بد زبانی ہے، منفی سوچ ہے اور ایک شدید خوف چھپا ہوا ہے. اس شخص کا عدالت کے فیصلے کے بارے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے. پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینٹرل سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی عمران خان کی فیملی، وکلا اور رفقا کی ملاقاتوں کو بنیادی حق قرار دے چکی ہے۔ اس کے باوجود عدالت کے احکامات کی تجدید کرنا اور فیصلوں کو روننے کی دھمکی دینا نہ صرف جرم ہے بلکہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ یہ شخص خود کو قانون سے بڑا سمجھتا ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون زبان درازی کر رہا ہے، کون عدالتوں کو للکار رہا ہے، کون دھمکیوں کے ذریعے سیاسی ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور کون جمہوری قدروں پر کھڑا ہے۔ وقت آنے پر فیصلہ بھی عوام ہی کریں گے اور وہ فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب کل مختلف پروگرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نواز شریف کا شمار ملک کے سینئر ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے اور وہ وہی بات کرتے ہیں جسے درست سمجھتے ہیں۔ 27ویں ترمیم نواز شریف کی مشاورت سے ہوئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن پر اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وہی وائس چیف آف آرمی سٹاف تعینات ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 4 دن میں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ تو یہ گفتگو جناب انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ذرائع کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورس سے متعلق زیر گردش قیاس آرائیاں بے بنیاد ہے۔ جاری نوٹیفکیشن کسی تقرری کا نہیں بلکہ سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹر کے قیام کا اعلان ہے، جو سابقہ جی ایس ایچ کیو کی جگہ ایک واضح اختیارات اور دائرہ کار رکھنے والا ادارہ جاتی ڈھانچہ ہوگا۔ اس کی فعالی کے لیے ٹی او آرز اور انتظامی طریقہ کار کی منظوری ایک تکنیکی اور مرحلہ وار عمل ہے جسے مکمل مشاورت اور پارلیمانی رہنمائی کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج فوری دباؤ یا سوشل میڈیا بیانوں پر فیصلے نہیں کرتی، اصل عمل آئینی اور ادارہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے، کہتے ہیں یہ جوائنٹ فورسز گارڈ کی جانب سے جی ایچ کیو میں سلامی پریڈ کی جامع ریہرسل مکمل کر لی گئی ہے۔ سی ڈی ایف کی خصوصی تقریب بہت جلد یعنی کل یا پرسوں منعقد کیے جانے کا امکان ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اب ان تمام چیزوں کو اگر ایڈ اپ کیا جائے، فیصل واڈا صاحب نے بھی جو ہے وہ کل ٹویٹ کیا تھا کہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن کے اندر جو ہے یہ نوٹیفکیشن آ جانا چاہیے، اور حسن ایوب صاحب بھی جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب سلامی پریڈ کی ریہرسل آلریڈی ہو چکی ہے اور کسی وقت بھی جو ہے اب یہ فائنل تقریب جو ہے یہ منعقد کر دی جائے گی، اور ظاہری بات ہے تقریب تبھی ہوگی جب نوٹیفکیشن نکل آئے گا۔ سو اس لیے یہ ازیوم کرنا فی الحال ان کے مطابق یہ غلط ہے کہ جناب کوئی پتہ نہیں کوئی لڑائی چل رہی ہے، کوئی پھٹا چل رہا ہے۔ البتہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ویلاگرز نے اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ پوسا بنایا، اچھے خاصے ویوز انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بیسکلی کوئی اگست اکتوبر 2021 چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگست اکتوبر 2021 میں کیا ہوا تھا؟ اگست اکتوبر 2021 کے اندر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کو لے کے جو ہے وہ پھڈا ہوا تھا، اور اکثر اوقات پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیسکلی یہاں سے ہماری راہیں جو ہے نا جدا ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو پتہ ہے پھر مارچ اپریل تک جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا کہ حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ گیا تھا، اور دوسری مطلب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آگئی تھی، جسے بعد میں انہوں نے امریکی مداخلت کا نام دیا تھا۔ خیر اب وہ امریکی مداخلت بھی جو ہے وہ کہیں پہ لپیٹ لپوٹ کے سائڈ پہ کر دی گئی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہیں وہ امریکن کونسلیٹ سے کے جو رہنما ہیں، ان کے جو آفس بیرر ہیں ان کے ساتھ، کانسٹر جنرل کے ساتھ میرے خیال میں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی یہ تصویریں جب سوشل میڈیا کے اوپر آئیں سہیل آفریدی صاحب کی ان سے ملاقات کرتے ہوئے، تو بہت سے لوگوں نے نیچے کامنٹ کیا کہ بیرونی سازش کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، ان سے پوچھا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ختم ہوگی بات بھائی، وہ بھول جائیں آپ، وہ جو امریکی مداخلت اور ہم کوئی غلام ہیں وہ سب ختم فنش۔ وہ تو خیر وہ جب ٹرمپ کا الیکشن آنا تھا تبھی ختم ہو گیا تھا، جب انہوں نے ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ بنا لیا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو اینج کرے گا تو اونج کرے گا، ختم، ایوری تھنگ فارگاٹن، بھول جاتی ہے، اور لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیسے ان کو بیوقوف بنایا گیا۔ 50 یا 55 جلسے کیے گئے میر جعفر میر صادق کے۔ اچھا وہ میر جعفر میر صادق کی کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اب وہ میر جعفر میر صادق کی کہانی جو ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے 10 کے 11 بندے جو ہیں وہ این ڈی یو کے اندر، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر جو انہوں نے ایک کورس کیا تھا، اس کے بعد جب ان کی تصویریں آئیں، یہ چند تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جب تصویریں آئیں سامنے، جس میں ایکچولی آرمی چیف نے بھی جو ہے وہاں پہ جو کلوزنگ سیشن تھا میرے خیال میں اس وقت وہ ملتے ہیں آ کے تمام پارٹیسپینٹ سے، تو اس کے اندر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بھی موجود تھے۔ بعد میں ان کے حوالے سے یہ ابھی جب عظمیٰ خان صاحبہ گئی ہیں جا کے عمران خان صاحب سے ملی ہیں، تو بعد میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ سارے جو لوگ گئے ہوئے تھے یہی میر جعفر میر صادق ہیں،
ان کے اوپر یہ الزامات لگا دیے گئے. مطلب پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے اوپر یہ الزامات لگا. وہ بیچارے وہ جو 10-11 ہیں وہ پچھلے 2 دن سے جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے کہ سانوں تو پتہ ہی نہیں سی, ہمیں تو پالیسی کا نہیں پتہ تھا, ہمارے علاوہ تو پچھلے سال بھی لوگ این ڈی یو جاتے رہے ہیں, ساڑھے نال ہی انج کیوں. تو وہ بیچاروں کی بہت بری حالت ہوئی ہوئی ہے اس وقت کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکن جو ہے ان کو لتاڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور میری حیرانگی کی بات ہے بھائی, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے, وہ سب کی ہے, وہ کسی ایک جماعت کی نہیں ہے, کسی ایک رہنما کی نہیں ہے, تو وہ سب کی ہے. اور اگر آپ کو ڈیفینس کے حوالے سے کوئی سیکھنے کا 2-4 موقع مل جاتے ہیں آپ کو کہ آپ سیکھ لیں تو اس میں کیا بری بات ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں. لیکن ان کو بھی میر جعفر میر صادق, مطلب امریکہ والوں کے سے کہانی سٹارٹ ہوئی تھی میر جعفر میر صادق کی. میر جعفر میر صادق کا پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں کہ جناب ہمارے اپنے اندر بھی جو ہیں وہ, اور وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے جو ہیں ان کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. میرا خیال میں تو عمران خان صاحب نے خود جتنا وکٹ کی دونوں طرف کھیلا ہے شاید ہی کسی نے کھیلا ہو. 2018 کے الیکشن سے پہلے ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا تھا, ان کا ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے مہر بخاری صاحبہ کو میرے خیال میں انہوں نے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا میں کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم تھوڑی بنوں گا کہ کوئی مجھے کہہ دے کہ جناب اس طرح حکومت چلانی ہے تو میں چلانا شروع کر دوں, میں تو پوری طرح با اختیار ہوں گا, ورنہ اس سے بہتر ہے میں ریزائن کر دوں. بعد میں جب اپنے ہاتھ سے جو سارا اختیار تھا جب وہ چلا گیا, حکمرانی چلی گئی, حکومت جو ہے وہ اس کے بعد پی ڈی ایم کے پاس چلی گئی, تو بعد میں کہتے ہیں کہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, میں تو فیصلے کچھ نہیں کر رہا تھا, مجھے تو بندے بھی پورے کرنے ہوتے تھے تو میں ایجنسیوں کو کہتا تھا. چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا؟ نہیں میں نے تو نہیں لگایا, انہوں نے لگوایا. ہر بندے کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے لگوایا, انہوں نے لگوایا, انہوں نے کیا سا, تو پائن تو اسی کی کر رہے سی ہوتے. تو وکٹ کی دونوں طرف تو سب سے خوبصورتی سے عمران خان صاحب خود کھیلتے آئے ہیں. خیر, ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مشال یوسف زئی, یہ بائی دا وے انہی 10-11 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے این ڈی او کا ایک کورس جو ہے وہ بھی اٹینڈ کیا تھا. تو انہوں نے اپنے ٹویٹ اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہے. وہ جو ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہے وہ ذرا میں پڑھنا چاہوں گا آپ کو, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر یہ میر جعفر میر صادق جو ہے وہ کس طرح آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کس طرح الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں. ابو ذر فرقان نامی کو اکاؤنٹ ہے, اس کا ٹویٹ یہ ری ٹویٹ کرتی ہیں اور اس میں لکھا ہوا جی کڑوی باتیں. خان صاحب کی بہنیں وہی پیغام اندر لے کر جاتی ہیں جو بطور سیکرٹری جنرل راجہ صاحب ان کو دیتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی. کہتے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ آج کی ملاقات میں جو پارٹی سے متعلق باتیں ہونی تھیں وہ سلمان اکرم راجہ نے ساری اپنی ہی متعلق ہی خان صاحب تک بھجوائی ہیں. خان صاحب نے این ڈی او پر بات کر دی. راجہ صاحب اور مشال کی کچھ دن سے لڑائی چل رہی تھی. راجہ صاحب بدلہ لینا چاہتے تھے جو مل گیا. بار الیکشن پر بات کر دی. یہ بات بھی راجہ صاحب سے متعلق کیونکہ انہوں نے خود ہی بار الیکشن میں نامزد کیا تھا خان سے پوچھے بغیر, اور آج اختیار بھی مل گیا. پولیٹیکل کمیٹی تحلیل کرنا وہ بھی راجہ صاحب سے متعلق کہ انہیں مزید اختیارات مل گئے. لگتا ہے ملاقات کا سارا وقت راجہ صاحب کی باتیں ہی کھا گئیں, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اتنے اہم موضوعات پر بات نہ کرتے. نہ اتنی اہم چیز 27ویں ترمیم پر کوئی بات, سانحہ 26 نومبر کو 1 سال ہوا, نہ اس پر کوئی بات, نہ حماد اظہر اور عمر ایوب والے ضمنی الیکشن پر کوئی بات. مجھے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آ رہا. باقی جس طرف پارٹی جا رہی ہے اللہ ہی بہتر جانے ہو کیا رہا ہے. بس یہ کہوں گا کہ آپسی لڑائیوں میں خان کی رہائی کی لڑائی بہت پیچھے رہتی جا رہی ہے. اب یہ ٹویٹ مشال یوسف زئی نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپس میں جو ہے وہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب اعلان کیا ہے کہ قومی ایئر لائن یعنی کہ پی آئی اے اس کی بڈنگ جو ہے وہ 23 دسمبر کو ہوگی. یعنی 23 دسمبر کو پی آئی اے جو ہے وہ بکنے جا رہی ہے, اور بڈنگ کا عمل جو ہے انہوں نے کہا جی میڈیا کے اوپر براہ راست نشر کیا جائے گا. قومی ایئر لائن کی نجکاری میں حصہ لینے والی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی قومی ایئر لائن کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے. قومی ایئر لائن کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے سہولت بھی ہوگی. دیکھتے ہیں جی, یہ بڈنگ کی اٹیمپٹ جو ہے ویسے ایک دفعہ پہلے ہو چکی ہوئی ہے, اب اس مرتبہ دوبارہ یہ اٹیمپٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہوں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پہ ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے وہ ایک کھلے ہوئے مین ہول کے اندر جو ہے وہ گر گیا تھا, اور اس کے بعد تقریباً 1 کلومیٹر دور سے جو ہے اس کی لاش ملی تھی. اب اس سلسلے میں جو ہے وہ کراچی کے اندر مختلف تحقیقات جو ہیں وہ کی گئی ہیں, اور اس کی رپورٹ میں کے ایم سی نے سیکرٹری محکمہ بلدیات کو یہ رپورٹ بھجوا دی ہے. اور رپورٹ میں کہا گیا ہے جی گلشن ٹاؤن کے لنک نالے سے بچے کی لاش برآمد ہوئی. معائنے میں ثابت ہوا کہ حادثے کی وجہ بی آر ٹی کی تعمیرات تھیں. بی آر ٹی کھدائی نے نالے کے پورے نکاسی کے نظام کو جو ہے شدید نقصان پہنچایا ہے, اور رپورٹ کے مطابق عارضی 2 فٹ کے کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور ریڈ لائنز منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا. یہ طریقہ کار اور غیر معیاری ڈھکن
کبھی KMC نے استعمال جو ہے وہ نہیں کیے. تو سارا ملبہ جو ہے وہ BRT والوں کے اوپر آیا ہے. اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ BRT نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے BRT کی وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو ہی نہیں رہی جس کا الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ واقعے کے مقام یا آس پاس BRT ریڈ لائن کی کوئی کھدائی یا تعمیراتی سرگرمی نہیں ہو رہی. BRT منصوبے کی اس سیوریج لائن یا نالے کے بنیادی ڈھانچے کی مرمت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. BRT حادثے کے مقام یا اس کے قریب کسی قسم کا سول ورکس بھی انجام نہیں دیا جا رہا اور BRT کے تمام جاری کام متعلقہ اداروں سے NOC حاصل کرنے کے بعد شروع کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر ہیں کراچی کے, وہ اس بچے کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے جا کے معافی مانگی خاص طور پہ اس فیملی سے. آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ جیسچر. اوبیسلی اتنا بڑا ایک سانحہ ہے تو میئر کراچی کا خود وہاں پہ جانا میرے خیال میں ایک قابل تعریف بات ہے کہ انہوں نے جا کر یہ کیا اور اس کی رسپانسبلٹی لی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بغیر کسی مطلب بہانوں کے, بغیر کسی بات کے, کوئی قصوروار نہیں ہے, ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے وزٹ کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اس واقعے کے بعد اب تک متعدد افسران کو جو ہے وہ معطل کیا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کے اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض کو معطل کیا گیا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر, اسسٹنٹ کمشنر, ان کو بھی جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب تھائی لینڈ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور تھائی لینڈ کی فوج نے میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز میں پھنسے 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں کو بازیاب کرا لیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق تھائی لینڈ کی فوج نے گزشتہ ماہ فراڈ سینٹرز سے بھاگ کر تھائی لینڈ پہنچنے والے 600 سے زیادہ غیر ملکیوں سے تفتیش کے بعد میانمار میں داخل ہو کر کارروائی کی. کریک ڈاؤن سے پہلے سرحدی علاقے تاک اور موئی دریا کے آس پاس کے علاقوں میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. میانمار حکام کے مطابق جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تو متعدد افراد جو ہے انہوں نے فرار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بارڈر کو کراس کر کے تھائی لینڈ کے اندر آ گئے, جن میں 38 پاکستانی بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ تر یہ پورا ایک گینگ وہاں پہ جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ جابس کی آفرز دے کے, ایون لو کا ٹرائنگل بنا کے جو ہے وہ مطلب ہنی ٹریپ جسے آپ کہتے ہیں, لوگوں کو پساب زو کے جو ہے وہ ادھر لے جاتے ہیں, ان کو وہاں پہ لینڈ کر کے اس کے بعد ان کو اغوا برائے تاوان ہو جاتا ہے ان کا. وہاں سے لوگوں کو فون کیے جاتے ہیں ان کے گھروں میں پاکستان, ان کی تشدد کرنے والی ویڈیوز ان کو بھیجی جاتی ہیں اور ان کے بعد کہا جاتا ہے جناب اتنے پیسے دیں تب بندہ چھوڑیں گے ہم آپ کا. تو اور اس طرح پھر پاکستانی جو ہیں وہ کئی وہاں پہ ٹریپ ہوتے رہے ہیں وہاں پہ. اچھا جی, اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جناب اپنے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا ہے. اوبیسلی وی کی ناٹ ویریفائی دس کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے, لیکن کلیش رپورٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی سیٹلائٹ امیجری ریویلز دیٹ پاکستان از ایکسپینڈنگ سم آف اٹس نیوکلیئر میزائل اسٹوریج فیسلٹیز. The Kirthar mountain range in Kambar, Sindh is showing additional tunnel entrances and new security checkpoints, possibly with silo launch pads. تو وہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی پاکستان اپنے ایٹمی جو ہتھیار ہیں اس کی اسٹوریج فیسلٹی کو بڑھا رہا ہے. اسٹوریج فیسلٹی کیوں بڑھے گی, ظاہری بات ہے جب ایٹمی ہتھیار بڑھیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ چائنا سے خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جی چینی ایروسپیس کمپنی لنگ کانگ تیان شنگ نے ایک نیا ہائپر سونک گلائیڈڈ میزائل متعارف کرایا ہے جس کی رینج 1300 کلومیٹر ہے. آواز کی رفتار سے 7 گنا زیادہ تیز رفتار کے حامل اس میزائل کا نام YKJ-1000 ہے. تاہم اسے سیمنٹ کوٹڈ میزائل بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کی حرارت برداشت کرنے والی بیرونی تہہ میں فوم کانکریٹ جیسے عام تعمیراتی مواد جو ہے اسے استعمال کیا گیا ہے. چینی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آن لائن گردش کرنے والی سلائڈز کے مطابق یہ میزائل کامیاب جنگی آزمائشوں کے بعد اب بڑی تعداد میں تیار کیا جا رہا ہے اور اس کی فی یونٹ قیمت صرف 99,000 امریکی ڈالر ہے. اس کے مقابلے میں میزائل کو تباہ کرنے کے لیے داغے جانے والے ایک امریکی SM-6 نیول انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت تقریباً 41 لاکھ ڈالر ہے, یعنی کہ ایک YKJ-1000 کی قیمت سے 40 گنا زیادہ. اور اس طرح امریکی تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی ایک انٹرسیپٹر کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک ہے. چینی میڈیا کے مطابق اس کم لاگت حملہ آور میزائل اور مہنگے دفاعی نظاموں کے درمیان یہ بڑا فرق مستقبل میں جنگی حکمت عملی کا توازن جو ہے وہ بدل سکتا ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر ایک بڑا ہی ایک حیران کن واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں پہ جو ان کی فوجی مشقیں ہو رہی تھیں تو وہاں پہ فوجی ٹینک جو ہے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہر عبور کرنے کی مشق کر رہا تھا جو خود ایک حادثے کا شکار ہو گیا. ٹینک میں موجود 2 اہلکار ٹینک کے اندر موجود تھے
وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے ٹینک سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی, باہر آ گئے, لیکن ایک بندہ جو ہے, ایک فوجی وہ ٹینک کے اندر ہی رہ گیا, اور وہ ٹینک جو ہے وہ پانی کے نیچے ڈوب گیا, اور اس کے نتیجے میں وہ جو فوجی تھا, انڈین فوجی, وہ بھی اس ٹینک کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈوب گیا. مختلف قسم کے ان کے ابھی بھی پچھلے دنوں ایک جہاز کا جانتے ہیں آپ, ایک واقعہ پیش آیا تھا دبئی ایئر شو کے اندر, جہاں پہ پائلٹ جو ہے وہ جہاں بحق ہو گیا تھا. اب یہاں پہ ایک انڈین فوجی جو ہے وہ ٹینک کے اندر ہی پھنسا بیچارہ رہ گیا, اور وہ بھی جو ہے وہ ڈوب گیا. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں ہے. جون 2024 میں لداخ کے علاقے میں دریا عبور کرنے کے دوران بھی جو ہے فوجی ٹینک بہہ جانے سے 5 اہلکار جو ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے. اب یہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اکتوبر 2022 میں بھی فائرنگ کی مشق کے دوران ایک ٹینک جو ہے وہ پھٹ گیا تھا. اس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک شدید اس وقت زخمی ہوا تھا. اس کے علاوہ بھارتی حکومت کی اپنی عوام کی جناب جاسوسی کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. بھارتی حکومت نے تمام سمارٹ فون کمپنیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک سرکاری ایپ سانچر ساتھی کو جو ہے وہ انسٹال کریں, اور لیکن ایپل فون کمپنی نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جی یہ نہیں ہوگا, آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرائیں گے کہ کون سی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, یا ہم اس کو کریں یا نہ کریں. بھارت کے اپنے اندر سے مختلف حلقوں نے جو ہے وہ اس کی کافی اپوزیشن کی تھی, اور بھارتی حکومت نے جو ہے وہ اب یہ اپلیکیشن انسٹال کرنے کے احکامات جو ہے واپس لے لیے تھے. ان کے اوپر یہی بیسکلی کہا جا رہا تھا کہ ایپ اسی لیے انسٹال کروائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا سکے, ان کی اسپائنگ کی جا سکے, وہ کیا بول رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا میسج کر رہے ہیں, یہ سب کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکے. لیکن اب جو ہے وہ بڑی کرٹیسزم کے بعد ان کو واپس کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے بالی ووڈ سٹار سنی دیول کے حوالے سے, جن کے والد دھرمیندر, ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جا رہی تھیں. تو وہاں پہ ایک پاپارازی فوٹوگرافر جو ہے وہ وہاں پہ آیا اور وہ تصویریں کھینچ رہا تھا, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ سنی دیول کا شدید غصہ چڑھا. انہوں نے جناب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ جو ہے وہ پڑ گیا اس فوٹوگرافر کو, انہوں نے پکڑ لیا فوٹوگرافر کو. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کتنے پیسے لینے, مطلب ان کی ویڈیو جو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی آپس میں جو ہے وہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی دھرمیندر کی حوالے سے جو ہے وہ پورے انڈین میڈیا نے فیک نیوز چلا دی تھی کہ جناب دھرمیندر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, جبکہ ایکچولی اس وقت نہیں ہوا تھا, اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھے. ان کا انتقال ہوا لیکن چند دنوں کے بعد جا کے ہوا. تو اس لیے پوری فیملی جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈین فوٹوگرافر سے بڑی سخت تنگ آئی ہوئی ہے. اور یہاں پہ جب ان کی بیسکلی وہ جو راکھ ہوتی ہے, چتا کی راکھ ہوتی ہے, اسے پانی میں بہایا جا رہا ہوتا ہے, آخری رسومات جو ہندوؤں کی ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی ایک فوٹوگرافر آ گیا اور وہ تصویریں کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا جب سنی دیول نے جو ہے اسے پکڑ لیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.